بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی پہلی قسط ہے اور ویلاگ نمبر ہے 259۔ خبر کا یقین اور بیعت کرنے والوں کا تعاقب۔ ناظرین، مین ہیڈنگ چل رہا ہے دوسری بیعت عقبہ۔ ناظرین، پیج ہے 217 اور یہ کتاب جس سے ہم یہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کتاب کے رائٹر ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والے عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ لکھا ہے ایک مغربی حق شناس نے اہل قلم میں، جس کا بہت احترام تھا۔ جو لانگائے سکندر رومی تھا ایشیا، گردوں سے بھی بلند تر اس کا مقام تھا۔ خبر کا یقین اور بیعت کرنے والوں کا تعاقب، یہ آج پہلی قسط ہے۔ رؤسائے مکہ تقریباً اس یقین کے ساتھ پلٹے تھے کہ یہ خبر غلط ہے، لیکن اس کی کرید میں وہ برابر لگے رہے، یعنی کریدنے میں لگے رہے۔ بالآخر انہیں یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ خبر صحیح ہے اور بیعت ہو چکی ہے، بیعت عقبہ۔ لیکن یہ پتہ اس وقت چلا جب حجاج اپنے وطن روانہ ہو چکے تھے، اس لیے ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یثرب کا پیچھا کیا، لیکن موقع نکل چکا تھا۔ البتہ انہوں نے سعد بن عبادہ اور منذر بن عمر کو دیکھ لیا اور انہیں جا کر کھدیڑا، لیکن منذر زیادہ تیز رفتار تھا، ثابت ہوئے نکل بھاگے، یعنی منذر زیادہ تیز رفتار ثابت ہوئے اور نکل بھاگے۔ البتہ سعد بن عبادہ پکڑ لیے گئے اور ان کا ہاتھ گردن کے پیچھے اونی کے کجاوے کی رسی سے باندھ دیا گیا، پھر انہیں مارتے پیٹتے اور بال نوچتے ہوئے مکہ لے جایا گیا، لیکن وہاں مطعم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ نے آ کر چھڑا دیا، کیونکہ ان دونوں کے جو قافلے مدینے سے گزرے تھے وہ حضرت سعد ہی کی پناہ میں گزرے تھے، اور ادھر انصار ان کی گرفتاری کے بعد باہم مشورے کر رہے تھے، کیونکہ نہ دھاوا بول دیا جائے، مگر اتنے میں وہ دکھائی پڑ گئے۔ اس کے بعد تمام لوگ بخریت مدینہ پہنچ گئے۔ یہی عقبہ کی دوسری بیعت ہے، جسے بیعت العقبہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ بیعت ایک ایسی فضا میں زیر عمل آئی تھی جس پر محبت و وفاداری، منتشر اہل ایمان کے درمیان تعاون و تناصر، باہمی اعتماد اور جان سپاری و شجاعت کے جذبات چھائے ہوئے تھے۔ چنانچہ یثربی اہل ایمان کے دل اپنے کمزور مکی بھائیوں کی شفقت سے لبریز تھے۔ ان کے اندر ان بھائیوں کی حمایت کا جوش تھا اور ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف غم و غصہ تھا۔ ان کے سینے اپنے اس بھائی کی محبت سے سرشار تھے، جسے دیکھے بغیر محض للہ فی اللہ اپنا بھائی قرار دے دیا تھا۔ اور یہ جذبات اور احساسات محض کسی عارضی کشش کا نتیجہ نہ تھے جو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا منبع ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالکتاب تھا، یعنی وہ ایمان جو ظلم و عدو ان کی کسی بڑی سے بڑی قوت کے سامنے سرنگو نہیں ہوتا۔ وہ ایمان کہ جبکہ اس کی بادیں بہاری چلتی ہے، جبکہ اس کی بادیں بہاری چلتی ہے تو عقیدہ و عمل میں عجائبات کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی ایمان کی بدولت مسلمانوں نے صفحات زمانہ پر ایسے کارنامے ثبت کیے اور ایسے آثار و نشانات چھوڑے کہ ان کی نظیر سے ماضی و حاضر خالی ہیں اور غالباً مستقبل بھی خالی ہی رہے گا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا اور نیکسٹ ویلاگ ہجرت کے ہراول دستے، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں
محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔